حضرت امام زرقانی نے یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدنی زندگی میں باہر تشریف لے گئے. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے. ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا. قافلے والوں سے پوچھا اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچتے ہیں. میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے نہیں میں اپنا سارا کر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے. انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ کہا جی ہم بیچتے ہیں. اچھا کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا جی اتنے کا. سودا طے ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا. میں تو سیر کرتا ادھر آ نکلا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کا سودا کر لیا. ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور میں شہر جا کر کے اپنی اس کی اونٹ کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں منظور ہے. حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دیے. اور جب حضور جا رہے تھے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے اور جب آقا کریم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے. اور کہا ایک شخص آیا تم نے اس کو اونٹ دے دیا اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا, اس نے کوئی درمیان میں ضامن میں نہیں دیا, تم نے کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی اس کی, تو یار تم سب کی عقل پہ پردہ آ گیا, اس کا پتہ تو پوچھ لیتے, قیمتی اونٹ لے گیا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. کہا میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا. دوسرا کہنے لگا یار جب وہ جو ہے وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اذا ضحک یتلالع فی الجدر. تیسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے. اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے ہتھیا کے لے گیا. امام زرقانی لکھتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا نا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی خیمے کے پردے کی اوٹ میں بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے بولی انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا, میں اس کی ضامنہ ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے. تھوڑی دیر گزری تو حضور کے غلام آ گئے کہ کون ہیں لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا. انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں. کہا یہ حضور نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے. انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا, ہم تو خود بک گئے ہیں, ہمیں پہلے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے. تو کہا یہ نخلستان مدینہ جو سامنے دکھائی دیتا یہی ڈیرے ہیں اس محبوب کے. تو امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ, اس قبیلے کا نام تھا وفد طارق, وہ سارے کا سارا وفد طارق اٹھا اور مدینہ المنورہ پہنچا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے. تو چہرہ اتنا خوبصورت تھا, اللہ اکبر, دیکھنے والے
کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو کسی سے اگر پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر آؤ نا اس سے پیار کیجئے جو اتنا سونا ہے۔ یہ پیر مہر علی بول کے کہنے لگے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور مد بھریاں۔ اعلی حضرت بریلی سے بول رہے ہیں، ذرا لہجہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل کی منتہائی پرواز تو یہ کسی کو پھول کہتے، وہ پھول سے آگے تو سوچ نہیں سکتی، لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو۔ تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے تو مجھے بتاؤ کہ حضور جیسا سونا زمانے میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سارے حسن حضور کے قدموں سے پھوٹتے ہیں۔ اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یہ شعر اعظم چشتی مرحوم کا کہ اس نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ شعر لکھ دیا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے تو پھر بتاؤ حضور کے حسن، یاد حضور کے چہرے کا جمال اور رنگ اور شان تو پھر حضور کا چہرہ ہے نا۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی زیارت کا شوق ہوا تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی زیارت کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پہ میں حج کے لیے گئی، اور حضور سواری پہ بیٹھے تھے اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور حضور کی زیارت کے لیے پہنچی۔ حضور کے چمکتے چہرے پر نظر جم نہ سکتی تھی اور میرے میں ہمت نہ ہوئی کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں۔ تو حضور سواری پہ بیٹھے تھے تو میں حضور کے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ فرماتی ہیں کہ حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا قد باقی انگلیوں کی مناسبت سے لمبا تھا۔ فرماتی ہیں ما نسیتو فی ما نسیتو طول اصباحو، کہتی ہیں کہ آج تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے حضور کی مبارک انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا حسن ہی میری نگاہوں سے زائل نہیں ہوتا۔ یار جس کی انگلی اور جس کے پاؤں کا حسن اتنا ہے اس کے چہرے کی جمال کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اور حضور کے جمال کی وجہ سے اگر پیار کیا جائے تو پھر مجھے بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں حسین کون ہو سکتا ہے، خوبصورت کون ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہماری محبتیں اور ہماری عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہوں۔ اب کسی سے اگر پیار کر لیا جائے تو اس پیار کے تقاضے کیا ہیں؟ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اور یہ محفل میلاد اس عقیدت کا روپ ہے، محبت کے اس تقاضے کی تکمیل ہے۔ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ چھڑا رہے، اس کی باتیں ہوتی رہیں۔ رومی علیہ رحمہ جنہیں اقبال نے اپنا مرشد مانا ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ تمثیل سے بات سمجھانے کی عادت رکھتے ہیں۔ وہ اس نقطے کو بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں کہ کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، تو اس نے رک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم، اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ تو رومی کہتے ہیں کہ اگر مجنو کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو امتی کو حضور کا نام تسکین نہیں دیتا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ
اس مبارک نام کا چراغاں ہوتا ہے. تو جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے. میاں صاحب نے بھی اپنے انداز میں کہا ہے نا, جو کسی دا عاشق ہوئے تے گل ہو سے دی کرتا, 100 مکر بہانے کر کے مرنے ہو سے مرتا. جب محبت کسی سے ہو تو پھر اس کا تذکرہ کسی نہ کسی بہانے چھڑا جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ طبیعت اچاٹ ہو جائے کہ یہ بات چھوڑو بھی نا. میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو بعض لوگ پرچیاں دیتے ہیں جناب میلاد النبی کے ثبوت کے حوالے سے بھی کوئی بات کیجئے. تو میں کہتا ہوں کہ دلائل کی زبان میں ہمارے علماء بات کرتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں, لیکن میں کہا کرتا ہوں اپنے سادے لہجے میں, کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی دلیل یہ حضور کی تربیت کا طریقہ تھا. مربی کو پتا ہے کس طرح تربیت کرنی. ایک صاحب آئے, اس نے کہا حضور میں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن نمازیں 5 نہیں پڑھ سکتا, نمازیں 2 پڑھوں گا. مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے. تو آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے, 2 نمازوں پر اس کو بیعت کر لیا. اس نے جب 2 پڑھی اس نے کہا میں تو تہجد بھی پڑھوں گا. 2 نمازوں کا چسکا اور 2 نمازوں کی لذت آئی تو اس نے کہا میں باقی 3 کیوں چھوڑوں. تو یہ طریقہ تھا. تو اس سے یہ عہد لیا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا. اب جب چوری کو جی چاہا, ماحول پیدا ہوا, تو سوچا کہ اللہ کے رسول نے اگر یہ پوچھ لیا کہ چوری کی تو حضور سے یہ تو عہد ہے جھوٹ نہیں بولنا, تو پھر حضور کو بتانا پڑے گا کہ میں نے چوری کی ہے. تو یہ تو حضور کے سامنے شرمندگی ہوگی. چوری چھوڑ دی. پھر کہا کہ جب بدی کو جی چاہا, طبیعت میں غلبہ ہوا گناہ کا, تو پھر سوچا کہ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا تو جھوٹ تو بولنا نہیں, تو پھر حضور کے سامنے شرمندگی ہوگی, کیا بتاؤں گا حضور کو. برائی بھی چھوڑ دی. شرمندگی کسی کے سامنے نہ ہو, یہ حیا ہے. جب حیا کسی کا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اعمال میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے, اعمال میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے, اچھے اور صالح اخلاق نصیب ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارا دین ہمیں حیا کی تعلیم دیتا ہے, بڑوں کا حیا اس کی تعلیم دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجمع صحابہ تھا, حضور تشریف فرما تھے. آقا کریم نے فرمایا کوئی ایسا درخت بھی ہے جو مسلمان جیسا ہو؟ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں کھجور آئی, میرے ذہن میں کھجور کا درخت آیا کہ وہ خزاں میں بھی نہیں مرجھاتا, پھل بھی دیتا ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر خاموش بیٹھے ہیں, حضرت عمر خاموش بیٹھے ہیں, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ان کا حیا کرتے ہوئے میں نے بھی جواب نہیں دیا. بعد میں حضور نے فرمایا کہ کھجور کا درخت ہے. کہتے ہیں میرے دل میں بھی یہی تھا اور میں بولنا چاہتا تھا, لیکن ان بڑوں کا حیا کرتے ہوئے, میں چھوٹی عمر کا تھا, میں نہیں بولا. یہ ہمیں بڑوں کا ادب, بڑوں کی تعظیم, بڑوں کی حیا کا سبق دیا گیا ہے, درس دیا گیا ہے. یہ ہمیں سکھایا گیا, یہ ہمیں بتایا گیا, یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. حتیٰ کہ حیا تو چھوٹوں سے بھی کیا جاتا ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں چھوٹے بچوں کے سامنے جائز بھی ہوں تو ہم نہیں کرتے, کہ یہ بچوں کے سامنے کہنے کی بات نہیں ہے, یہ بچوں کے سامنے کرنے کا کام نہیں ہے. جائز امور بھی ماں باپ کے سامنے, بڑوں کے سامنے نہیں کیے جاتے. تو یہ آداب میں سے ہے. کسی کے سامنے جو ہے وہ اپنے ناک کو جھاڑنا, یہ حیا کے منافی ہے. کسی کے سامنے زور زور سے کھانسنا, اگر اس طرح کی ضرورت ہو تو آپ باہر اٹھ کے چلے جائیں یا اس آواز کو دبانے کی کوشش میں لگے رہیں. اس طرح خروج ری ہے, بندہ مجبور ہو جائے تو الگ بات ہے, ورنہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس کے اندر موجودگی میں اس سے گریز کیا جائے, حتیٰ کہ اس کی سمیل پھیلے اور دوسروں کو تکلیف پہنچے. یہ بھی حیا کے منافی ہے. اللہ اکبر. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حیا ہمارا دین ہے اور ہمیں حیا اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے. تمام انبیاء کی طرف سے جو ماضی میں گزرے ہیں, ایک ضرب المثل کے طور پہ بات موجود ہے, اور یہ بات میرے اور آپ کے آقا مولا نے ہمیں پہنچائی, اور وہ یہ کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت,
جب تیرے میں حیا باقی نہ رہے تو جو چاہے کر. چونکہ حیا مانے ہوگا نا یہ بڑا ہے, حیا مانے ہوگا کہ یہ ماں ہے اور یہ بات میں نے نہیں کہنی, حیا روکے گا کہ یہ باپ ہے اس کے سامنے یہ کام نہیں کرنا, حیا روکے گا کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت ہے اور میں حضور علیہ السلام کا سامنا کل قیامت کے دن کرنا ہے. حیا روکے گا کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے اور کیا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا. حیا ہے تو گناہوں سے خود بخود روکو گے. کوئی کیمرہ نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے, کوئی سیکورٹی نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے, کوئی واچ نہیں کر رہا پھر بھی رکو گے, بند کمرے میں بھی رکو گے اپنے رب سے حیا کرتے ہوئے. لیکن اگر رب سے حیا نہیں ہوگا, اس کے رسول سے حیا نہیں ہوگا, تو پھر جو مرضی کرو. پھر تمہیں نہ کوئی کیمرہ روک سکتا ہے, نہ باپ روک سکتا ہے, نہ ماں روک سکتی ہے, نہ بڑا بھائی روک سکتا ہے. کوئی نہیں روک سکتا تمہیں جب تمہارے اندر حیا نہیں ہے. حیا ہوگا تو پھر گناہوں سے خود بخود بچتے چلے جاؤ گے, برے اعمال سے بچتے چلے جاؤ گے, بد اخلاقی سے بچو گے. زبان سے جملہ نکالنے سے قبل سوچو گے کہ یہ جملہ مناسب نہیں ہے تو میں اس کو کبھی بھی نہیں بول سکتا, اس لیے کہ حیا مانے ہو جائے گا اور طبیعتوں کے اندر ایک نور پیدا ہوتا چلا جائے گا. اور یہ پردہ جب اٹھ گیا اور یہ ڈر جب ختم ہو گیا تو پھر راستے صاف ہو جاتے ہیں, جو مرضی کرتا رہو, پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. مدینہ المنورہ میں صحابہ تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون گزری, سیاہ رنگت, حبشی نژاد. تو ایک صحابی فرمانے لگے اگر جنتی خاتون دیکھنی ہے تو یہ خاتون جا رہی ہے. تو پوچھا کہ یہ کیسے؟ کہا ایک دن یہ خاتون حضور کے پاس آئی اور اس نے کہا حضور مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اس مرض سے مجھے نجات ملے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور یہ دورے تمہیں نہیں پڑیں گے, اور اگر تم ان پہ صبر کر لو تو میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں. اب تمہارے ہاتھ میں ہے, جو چاہو کر لو. اس خاتون نے بغیر تامل کے کہا مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے, دورے پڑتے رہے کوئی بات نہیں, مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے. لیکن حضور ایک کرم میرے پہ فرمائیے, وہ یہ کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں گر پڑتی ہوں, تو گر جانے کی وجہ سے سطر کا خیال نہیں رہتا, ظاہر ہے بے ہوشی ہو جاتی ہے. تو میرے پہ یہ کرم فرمائیے, دعا کیجئے جب میں گروں تو اللہ میرے سطر کی حفاظت کرے. تو حضور نے یہ دعا کر دی. اب وہ گرتی تھی لیکن اس کا سطر نہیں کھلتا تھا. اللہ اکبر. تو اس کو کتنا خیال تھا اپنے پردے کا, کتنا خیال تھا اپنے سطر کا. یہ جمال ہے عورت کا. عورت مستور ہے, عورت کو عورت کہا جاتا ہے, مستور سطر سے ہے, یہ پردے کی چیز ہے. اور اللہ جل شانہ نے اوڑھنیاں اوڑھ کر کے رکھنے کی خواتین کو تلقین کی. آج جدید مفکرین تو عورت کے ساتھ مصافحہ کے راستے بھی نکال رہے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا یہ عورت کی آزادی نہیں ہے, یہ عورت تک پہنچنے کے لیے مرد آزادی چاہتے ہیں. عورت سمجھتی ہے مجھے آزادی مل رہی ہے, یہ تجھے آزادی نہیں دی جا رہی, یہ تیری آبرو کو, تیری عزت کو, تیری ناموس کو تار تار کرنے کے لیے یہ مرد آزادی چاہ رہا ہے, یہ آوارہ لوگ آزادی چاہ رہے ہیں. تجھے کھلونا بنانا چاہتے ہیں, تو کھلونا نہیں ہے. تیرا پردہ تیری ناموس کا محافظ ہے, تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا پہرا ہے. آج مغرب مختلف ذرائع سے ہم سے یہ جوہر چھیننا چاہتا ہے. تو اب ہمارے اوپر تہذیبی یلغار کے ذریعے سے, میڈیا یلغار کے ذریعے سے, تمدنی یلغار کے ذریعے سے, مختلف ناموں سے, مختلف ایام منانے کے ذرائع سے ہم سے اگر ہمارے جوہر حیا کو چھین لیا جاتا ہے تو ہمارے پلے کیا بچتا ہے؟ کیا ہم گو کوڑا قوم ہے کہ جو کوئی لے کے آئے اور اسی کے پیچھے چل پڑے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں؟ ہماری بھی کوئی بنیاد ہے, ہماری کوئی ساکھ ہے, ہمارے ابا و اجداد ہیں, ہمارے اوپر کتاب اتری ہے, ہمارے آقا نبیوں کے امام ہیں, ہمیں پورا کامل اکمل دین دیا گیا ہے. کیا ہم وسیع و ظرفی کے نام سے, روشن خیالی کے نام سے سب کچھ اختیار کر لیں گے؟ یا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے دین کی شناخت کیا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا ہر دین کی ایک الگ شناخت, الگ پہچان اور نمایاں نشان اور علامت ہوتی ہے. اسلام کی وہ نمایاں علامت حیا ہے. اگر حیا ہے
تو دین ہے، اگر حیا نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں حیا کے نور سے مالا مال کرے، ہماری نسل نو کی بالخصوص حفاظت کرے، ہماری بیٹیوں بہنوں اور مستورات اسلام بناتے دین کی اللہ خاص طور پہ حفاظت فرمائے، آنکھوں میں شرم اور حیا کے نور کو پیدا کرے، اور ہمارے باطن بھی حیا کے نور سے مالا مال ہوں۔ میں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں جب خواتین ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لیے میدان عمل میں کود پڑتی ہیں، اور پھر اس سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ان کے پیچھے کسی نہ کسی انداز سے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر ہو۔ میرا معاشرہ، میرا دین، میری مشرقی روایات، میرا کلچر، میرا تمدن، میری تہذیب اس کی حمایت نہیں کرتا۔ میرا دین تو مجھے اس بات کا سبق دیتا ہے، میری بہن کو، میری بیٹی کو، میری ماں کو، میری بیوی کو میرا دین یہ سبق دیتا ہے کہ وَلَا تَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ وہ اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھیں کہ ان کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار غیر مرد کے کانوں تک پہنچے۔ جو اسلام اپنی شہزادیوں کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی جھنکار بھی غیر مرد تک جانے سے روکتا ہے، تو کیسے گوارا کیا جا سکے کہ ٹھمکے لگا کے عورتیں ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے بلند آواز سے نعرے لگا رہی ہوں، اور جو ہے وہ دھمک دھمک کر کے جو ہے وہ اپنے حقوق مانگ رہی ہو۔ تم حقوق کس سے مانگتے ہو؟ محمد عربی نے تمہیں 14 صدیاں قبل حقوق دیے، اور اگر تم اسلام کو نہیں مانتی اور اسلام کے ضابطوں سے انحراف کرتی ہو تو تمہیں میں ایک نقشہ ماضی کا دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہارے وجود کو بھی گوارا نہیں کیا جاتا تھا۔ اٹھا کر کے سسکتی بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بھائی اس لیے کاٹ دیتا تھا کہ کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے۔ عکاس کے میلے میں بیٹوں کے ہاتھوں مائیں فروخت نہیں ہوئی؟ تذلیل کا اور کیا روپ تھا جو عورت نے نہیں دیکھا تھا؟ یہ تو اسلام کا فیض ہے کہ اسلام نے ماں کا روپ دیا، اسلام نے عورت کو بہن کا روپ دیا، عزتوں کی مسند پہ بٹھایا، بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی، میرے حضور نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کو بتایا کہ تو تکریم کی جگہ پہ ہے، تو عزت کے مقام پہ ہے، اور حضور علیہ السلام سے سیدہ ملنے آتی، حضور اٹھ کے استقبال کرتے۔ عورت کہتی ہے مجھے حق نہیں دیا گیا جتنے حق تجھے دیے گئے۔ مرد کو وراثت میں ایک حق دیا گیا، عورت کو 2 حق دیے گئے۔ وہ باپ کی وراثت میں بھی حق لیتی ہے، شوہر کی وراثت میں بھی حق لیتی ہے، اس کو 2 حق دیے گئے۔ تو یہ تو عزت اسلام کی دی ہوئی ہے، یہ تو وقار اسلام کا دیا ہوا ہے۔ اسلام نے تجھے تکریم کی مسند پہ بٹھایا ہے، اسلام تمہیں عزت کے مقام پہ بٹھایا ہے، تو آوارہ ہو گئی، تو ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھائے بازاروں میں گھومنے لگی، آوارگی کو اپنا حق سمجھنے لگی۔ یہ تو نقص تھا، یہ تو جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کا مزاج تھا۔ تجھے تو یہ کہا گیا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہا کہ جب دروازے پہ دستک ہو یا تو فون اٹھا لے، مجبوری ہو کسی غیر مرد سے تجھے بات کرنا، تو تجھے میرا دین کہتا ہے اپنی آواز میں لوچ نہ پیدا ہونے دینا، آواز کو تھوڑا سا کرخت کر دینا، دل کا کوئی روگی تیری آواز کی نرمی سے کوئی اور معنی نہ نکال لے۔ تو اتنی پاک اور پردے دار ہے کہ تیرے بارے میں خیال بھی پاک رہنے چاہیے۔ تجھے دیکھ کے مرد کو ادب سے نظریں جھکانے کا حکم دیا گیا ہے، نگاہیں نیچی